السلام علیکم ناظرین، کیپٹل نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک افسوسناک جو واقعہ ہے اس پہ بات کرنے آئے ہیں۔ آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ رحیم یار خان میں ماچکا کے مقام پر جسے عرف عام میں کچے کا علاقہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر ڈاکوؤں نے پنجاب پولیس کی دو گاڑیوں پر حملہ کیا۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ ان گاڑیوں میں تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اہلکار اس وقت موجود تھے۔ 20 یا 21 کا ایک فگر جو ہے وہ ابھی تک آفیشیل سٹیٹمنٹ کوئی بھی نہیں آئی۔ 20 سے 21 کے تک اہلکار جو تھے وہ اس میں موجود تھے۔ انہوں نے وہاں پر گاڑی خراب ہوئی، کچھ بیانات میں بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی وہاں خراب راستے کی وجہ سے پھنس گئی، کچھ بیانات میں بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی خراب ہوئی۔ تو گاڑی جب وہاں خراب ہوئی، وہاں پر انہوں نے مدد کے لیے دوسری گاڑی کے لیے بتایا، کس مین آف کمیونیکیشن کے تھرو بتایا یا کیسے بتایا، لیکن دوسری گاڑی کا وہاں پر وہ انتظار کرتے رہے۔ اسی دوران جو وہاں کچے کے جو ڈاکو ہیں، ڈاکو تو نہیں کہنا چاہیے، ڈاکوؤں کا تو کام ہے لوٹ مار کرنا، ڈکیتیاں کرنا، ڈاکے ڈالنا، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ڈاکو ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ جو ڈاکو ہیں میں نے جیسا بتایا کہ وہ لوٹ مار کرتے ہیں، ڈکیتیاں ڈالتے ہیں۔ اس دوران اگر کچھ مد بھیڑ ہو جائے کسی کے ساتھ تو اس صورت میں فائرنگ کرتے ہیں، اور فائرنگ کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو، لیکن باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ساتھ اور بڑے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ، جدید ہتھیاروں کے ساتھ اس طرح سے فورسز پر حملہ کرنا، یہ ڈکیتیاں نہیں ہیں، یہ ڈاکو نہیں کہے جا سکتے، یہ دہشت گرد ہیں۔ تو وہ جو کچے کے دہشت گرد تھے وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے، انہوں نے وہاں پر اٹیک کا پلان کیا اور اٹیک کر دیا اپنے ہمارے جو پنجاب پولیس کے اہلکار تھے ان پر، جن میں سے 12 کے قریب پولیس اہلکار جو تھے وہ موقع پر شہید ہو گئے، 8 زخمی ہوئے، جن میں سے 5 زخمی ابھی بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ایک پنجاب پولیس کا جو جوان تھا اسے وہ ڈاکو ساتھ لے گئے۔ تو ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے میری نظروں کے سامنے سے اس پنجاب پولیس کے اہلکار کی ویڈیو گزری۔ احمد نواز نامی یہ کانسٹیبل اس وقت کچے کے ڈاکوں کے قبضے میں ہے، دہشت گردوں کے قبضے میں ہے۔ تو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو کانسٹیبل ہے وہ ہاتھ جوڑ کر سی ایم پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جائے، اور 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہوئی ہے۔ 5 بجے تک اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو اس صورت میں وہ اس کانسٹیبل کو بھی شہید کر دیں گے۔ ناظرین، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ 12 اہلکار پنجاب پولیس کے وہاں شہید ہو گئے تھے موقع پر، اور پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی ریپڈ ایکشن فوری طور پر نہیں لیا گیا، فوری طور پر کسی بھی قسم کی کارروائی وہاں پر نہیں کی گئی تھی، فوری طور پر ان کی مدد کے لیے وہاں کوئی نہیں گیا۔ ہاں، اب جب وہ شہید ہو گئے تو شہداء کے میتوں کے ساتھ تصویریں بنانے والوں کی وہاں ایک قطار لگی رہی۔ وہاں پر سیکٹری پنجاب بھی گئے، وہاں آئی جی پنجاب گئے، ڈی پی او گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب گئیں، ابھی بھی زخمیوں کی عیادت کے لیے وہ وہاں ہسپتال بھی گئیں،
لیکن جب وہ زندہ تھے، جب وہ وہاں پر جب ان کی مدد کی جا سکتی تھی، جب ان کی جان بچائی جا سکتی تھی، یا ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا تھا، تب وہاں کوئی نہیں تھا، تب یہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ ہم نے اکثر حکومت کی طرف سے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی ایک کے پی میں آپریشن کے بارے میں سنا ہے، جس میں حکومت پاکستان یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کے پی میں دہشت گرد ہیں جن کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار آئے روز شہید ہوتے رہتے ہیں، اور عام عوام کو بھی ان سے جانی خطرہ ہے، اس لیے وہاں آپریشن ناگزیر ہے۔ یہ اس علاقے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر مبینہ طور پر افغانستان سے بھی دہشت گردوں کا جو مدد ہے اس کی باتیں سننے میں آئی ہیں، اور مطلب بارڈر کی موجودگی کی وجہ سے وہاں پر جو ایک دہشت گردوں کو بیک اپ ہے، کسی نہ کسی صورت وہ ملتا رہتا ہے، ان کی پشت پناہی جاری رہتی ہے۔ اور بہت ہی خصوصی طور پر جو حکومت سے بالخصوص وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب، ان کی پریس کانفرنسز میں اکثر یہ چیز سنتا رہتا ہوں کہ کے پی حکومت جو ہے وہ آپریشن نہیں کرنے دے رہی، اور وہ بڑے پیارے انداز میں یہ بات کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ ارے بھائی، نہیں کرنے دیں گے تو کیا کرنے دیں گے؟ اپنے جوانوں کو مرنے دیں گے؟ اپنے لوگوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے؟ تو مصدق ملک صاحب، اب اس بات پر آپ کیا کہیں گے؟ اب یہاں پر تو حکومت بھی آپ کی ہے، یہاں پر تو آپریشن سے منع کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ حکومتی اتحادیوں کی حکومت ہے۔ اگر ہم کچے کی بات کریں تو صوبہ پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور یہ سارے حکومتی اتحاد میں شامل ہیں۔ تو اگر آپ کے پی کی بات کرتے ہیں، کیا کے پی میں شہید ہونے والے جوان آپ کو نظر آتے ہیں؟ یہ پنجاب پولیس کے جو جوان جو اپنی جانوں کا نذرانہ آئے روز پیش کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کی گنتی میں کیوں نہیں آ رہے؟ یہ آپ جب اپنی پریس کانفرنسز میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں کی جو ہے وہ ماں کا لال چلا گیا، فلاں بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، فلاں بہن کا بھائی شہید ہو گیا، تو یہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے، کسی بہن کے بھائی ہیں، کن بچوں کے باپ ہیں، ان پہ آپ کا آپریشن کا زور کیوں نہیں چل رہا؟ یہاں آپ کی حکومت ہے، آپ آپریشن کریں۔ اور پھر یہاں پر صورتحال بھی اتنی مختلف، وہاں سے کافی حد تک مختلف ہے کہ یہاں پر کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے جہاں سے ان کی پشت پناہی کی جا سکے۔ یہاں پر یہ اپنا ہمارا لوکل بارڈر ہے، اگر مطلب کیونکہ یہاں پر اگر انڈیا کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ بارڈر کافی حد تک کلوز ہے، کیونکہ ہماری کوئی خاصی تجارت اچھی نہیں ہے، تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو ان کی پشت پناہی کی جو اگر امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں اس کے پی کی نسبت، اور اگر ہیں تو بھی یہ ہماری اپنی ہی نااہلی ہے۔ تو کریں آپریشن یہاں پر، کیوں نہیں کرتے آپریشن؟ کیا یہ کچے کے دہشت گرد جو ہیں یہ حکومتی طاقت سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا ہماری پاک فوج ان کچے کے دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ اور اگر نہیں کر سکتی تو پھر یہ ہمارے دفاع پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، میرے خیال میں حالات اس سے کچھ برعکس ہیں، اور یہ صرف میرا خیال نہیں، اعداد و شمار بھی یہ بتاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں مبینہ طور پر یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ایک گاڑی MPA-1 نمبر کی گاڑی، سرکاری گاڑی کے اندر سے اسلحہ برآمد ہوا جو کہ کچے کے ڈاکوں کو سپلائی کیا جا رہا تھا۔ تو یہ
بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو جو اسلحہ ہے، وہ بارود ہے، وہ ہم خود سپلائی کر رہے ہیں، ہمارے حکومتی عہدیداران سپلائی کر رہے ہیں، یا جو بھی سرکار میں سے اس میں ملوث ہے۔ تو یہ میرے خیال میں بہت ہی زیادہ قابل فکر بات ہے کہ وہ جو اسلحہ ہم ان کو دے رہے ہیں، وہی اسلحہ جو ہے ہمارے نوجوانوں کو شہید کرنے میں استعمال ہو رہا ہے۔ آئے روز سننے میں آ رہا ہے جی فلاں کو کچے کے لوگ اٹھا کے لے گئے، تاوان بھی لے لیا، قتل بھی کر دیا۔ تو اب اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے کچھ مفادات ہیں ان لٹیروں سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ ان کی موجودگی میں کسی کے مفادات ہیں، تو اس بارے میں جو ہے وہ سوچ بچار کرنی چاہیے کہ وہ مفادات زیادہ اہم ہیں یا یہ ملک، اس ملک کے لوگ، ان سیکیورٹی فورسز کے جوان، یہ زیادہ اہم ہیں۔ میرے خیال میں وہ مفادات کو پس پشت ڈال کر تمام جو جماعتیں ہیں وہ یکجا ہو کر اس پر فیصلہ لیں، اس پر ایکشن لیں، اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو روکیں۔ میرے خیال میں ایک منظم آپریشن جو ہے وہ ایک ہی آپریشن کافی ہوگا اس سلسلے میں، کہ ایک منظم آپریشن کیا جائے اور اس سب سلسلے کو یہاں پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ آپریشن کرے گا کون؟ اجازت کون دے گا اس آپریشن کی؟ وہ لوگ جن کے اپنے مفادات شامل ہیں، یا وہ لوگ جو صرف دوسری جماعتوں کی طرف انگلی اٹھانے کے لیے کسی اور صوبے میں آپریشن کی باتیں کرتے ہیں؟ تو حکومت ایک بار پھر سے سوچے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے، کچے کے ان دہشت گردوں کے ساتھ یا پھر اپنے جوانوں کے ساتھ۔ اور یہ جو سانحہ ہوا ہے جس میں ہمارے اتنے جوان شہید ہو گئے، زخمی ہوئے، کافی گھر اجڑ گئے اس کی وجہ سے، یہ ایک ہمارے لیے یہ سانحہ جو ہے یہ ایک موڑ ہونا چاہیے بدلاؤ کا۔ یہاں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہو کر ان دہشت گردوں سے نمٹا جائے اور اپنے ذاتی مفادات جو ہیں ان کو پس پشت ڈالا جائے۔ تو ناظرین، ہم ابھی بھی حکومت سے بس اسی اپیل کے ساتھ ساتھ ان زخمیوں کے لیے جلد صحتیابی کی دعا کریں گے، اور جو ہمارے شہید ہیں ان کے ورثاء کے لیے بہترین اللہ پاک انہیں نعم البدل عطا فرمائے اس چیز کا۔ اور حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو شہداء ہیں ان کے وارثان کے لیے بہتر سے بہتر کچھ جو ہے وہ پیکیج دیا جائے، کیونکہ اس سے وہ شہداء تو واپس نہیں آئیں گے لیکن ایک مالی مدد ضرور ہوگی، کیونکہ جانے والا تو واپس نہیں آتا کبھی، انہوں نے تو اپنی جان راہ حق پہ دے دی، لیکن جو پیچھے وارثان ہیں ان کے لیے پھر بھی ایک مالی مدد کی ضرورت بہرحال رہے گی۔ اور دوسری طرف حکومت سے یہ سوال ہے، پنجاب پولیس سے یہ سوال ہے کہ وہ اپنے آفیشیل سٹیٹمنٹ میں یہ بتائے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے بجائے بتائے کہ کب سے وہ گاڑی خراب تھی، کتنا ٹائم لگا، کتنے ٹائم پر انہیں اطلاع ملی کہ یہ گاڑیاں وہاں پر خراب ہیں، کھڑی ہیں، اور اس پر کیا ایکشن لیا گیا، بیک اپ کیوں نہیں بھیجا گیا، بیک اپ نہ جانے کے وجہ سے جو ان پر حملہ ہوا اس حملے کے رسپانس میں دوبارہ ایکشن کتنے ٹائم میں ہوا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان ڈاکوؤں کا لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا بھی ارادہ تھا، جسے وہاں کے جو عام لوگ جو رہائشی ہیں انہوں نے بیچ بچاؤ کیا اس سارے معاملے میں۔ مبینہ طور پر سننے میں یہ بات بھی آ رہی ہے۔
تو اگر ایسا تھا تو پھر پولیس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ خیر دیکھتے ہیں اب وہ جو احمد نواز کانسٹیبل ہیں جو اس وقت دہشت گردوں کے قبضے میں ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کرتی ہے، اور آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو 2-4 دن ڈسکشن کرنے کے بعد وہ شہداء کے گھر والوں کو کچھ پیسے دے کر، زخمیوں کو پیسے دے کر اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے اور ایک اور سانحے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ اپنے میزبان سرفراز گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔